بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فیضان اشرف اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. آج صدیق جان صاحب سے جانیں گے کہ کیا پاکستان میں کوئی پھر سے وکلا تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے، یا دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کسی تقریب میں ایکسٹینشن نہ لینے کا بیان دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان دونوں سوالوں پہ بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی بڑی وکلا تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے، اور دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیا ایک بڑی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنی وہ یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. ان دونوں سوالوں پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں، پہلے بات کر لیتے ہیں وکلا تحریک پر. وکلا تحریک کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وکلا تحریکیں کون چلایا کرتا ہے؟ دو ہی طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو وکلا کی نمائندہ تنظیمیں ہوتی ہیں وہ کوئی تحریک چلائیں، یا اس میں کردار ہوتا ہے وکلا تحریک چلانے میں پولیٹیکل پارٹیز کا. اب ایک تو آپ آ جائیں اس پہ کہ اس وقت جو وکلا تنظیمیں ہیں ان پہ اکثریت جو باڈیز ہیں ان پہ کنٹرول ہے اعظم رضی طارق صاحب کا، اس حکومت کا، مسلم لیگ نون کا. اور مسلم لیگ نون نے مختلف طرح سے ان تنظیموں کو کے ضمیر کو خرید رکھا ہے، اور کسی تنظیم کو پیسے دے کر اور بہت زیادہ فنڈز دے کر، اور یہ سارے فنڈز عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے دیے گئے ہیں، اعلانیے بھی دیے گئے ہیں، غیر اعلانیے بھی دیے گئے ہیں، ڈھکے چھپے بھی دیے گئے ہیں. پھر بہت سے وکلا تنظیموں کے کرتا دھرتا جو رہنما ہیں ان کو اس طرح سے اوبلائج کیا گیا ہے کہ ان کے جو چیمبر کے وکلا ہیں ان وکلا کو جو ہے وہ مختلف جگہ پہ بھرتی کیا گیا ہے. یعنی اس طرح سے بھرتی کیا گیا ہے ان کو کہ ان کو کسی کو مطلب ایڈوکیٹ جنرل آفس میں، کسی کو اٹارنی جنرل آفس میں، اس طرح سے بھی اوبلائج کیا گیا ہے. کچھ جو ہے انہوں نے ان کو یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ کرپشن کیسز تھے، بے تحاشا تھے، تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ اپنے وکیل کر کے اس طرح سے اوبلائج کیا ہوا تھا کہ ان کو کروڑوں روپے دلوائے. دیے اپنی جیب سے تو نہیں دیے، وہ تو آپ کو پتہ ہے یہ انویسٹر سے دلواتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے جس پہ انہوں نے لالچ دیا ہوا ہے اپنے بڑے بڑے وکلا کو کہ آپ کے چیمبرز کے ہم ججز بنائیں گے اور آپ قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیں، ہم بڑے جو ہے وہ ہم آپ کے چیمبرز میں سے جو وکیل ہیں ان کو جج بنائیں گے. کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پلان ہے کہ وہ 40-50 ججز بھرتی کرنا چاہتے ہیں ہائی کورٹس میں، چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ ہو، پنجاب ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، بلوچستان ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو. تو وہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ ججز بھرتی کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی لالچ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے چیمبر کے وکلا کو جج بھرتی کیا جائے گا. تو اس طرح سے وکلا تنظیموں کو تو مینیج کیا گیا ہے. اب دوسرا ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز. دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز وقت ایک ہی ہے اور وہ ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف ایجیٹیشن پہ ہمیں اس طرح سے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سارے کا سارا جو اس وقت ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں، کہ ینگ وکلا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اوپر کوئی لیڈ کرنے والا پی ٹی آئی میں سے حامد خان صاحب کا گروپ ہے، لیکن حامد خان صاحب کی صورتحال آپ کو سامنے ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تحریک انصاف کیا کرتی ہے. تحریک انصاف اگر سڑکوں پر آنے کا اعلان کرتی ہے، وکلا کو سڑکوں پر لانے کا اعلان کرتی ہے، نئے جو نوجوان وکلا ہے ان کو ذمہ داریاں دیتی ہے، ان کو بیک کرتی ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تو بالکل وکلا تحریک بڑے پیمانے پہ چل سکتی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے تحریک انصاف پر. تحریک انصاف اس وقت آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بڑی اپرچونٹی تھی تحریک انصاف کے پاس کہ آئی ایس ایف کو ایکٹیو کرتے، لیکن ہمیں نہیں نظر آیا کہ تحریک انصاف بیک کر رہی ہو اپنی اسٹوڈنٹ تنظیم آئی ایس ایف کو. بلکہ یہاں تک باتیں پتہ چلیں کہ گالیاں دے کے ایک سینئر رہنما نے آئی ایس ایف کے ایک عہدیدار کو کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم یہ کرو، یہ اعلان کرو، یہ اعلان کرو، تم نے کس سے پوچھا ہے، کس کی اجازت سے کیا ہے؟ تو تحریک انصاف تو کی جو باہر قیادت ہے وہ آئی ایس ایف کو سپورٹ کرنے کے بجائے، بیک کرنے کے بجائے، اپریشیٹ کرنے کے بجائے، انکریج کرنے کے بجائے وہ تو ڈسکریج کر رہے ہیں اور ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ڈیپینڈ سارا تحریک انصاف پہ کرتا ہے کہ تحریک انصاف اگر ینگ وکلا کو نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ بالکل نکال سکتے ہیں. اس وقت پورا پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوا اور فضا کیا ہے، ان کی سپورٹ کیا ہے. اب آ جائیں اس بات پر کہ قاضی صاحب کے حوالے سے جو چلا ہے کہ مطلب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا. دیکھیں، یہ بات تو ہے کیونکہ ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی بڑی پیش رفت قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے نہیں ہوئی. کیونکہ ظاہر ہے ایک تو وجہ وہی ہے کہ آئینی ترمیم، اور آئینی ترمیم وہ کر نہیں سکتے، ان کے پاس نمبر گیم پورا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ قاضی صاحب ریویو جلدی لگانا چاہتے تھے، حکومت بھی اب ریویو کا انتظار کر رہی ہے، اور پھر یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ ریویو میں کچھ ججز اپنا پوائنٹ آف ویو بدل لیں گے اور دوبارہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو مل جائیں گی، یا اتنی مل جائیں گی کہ وہ آئینی ترمیم جتنا نمبر گیم پورا ہو جائے. تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، اور عدالتی سال کا آغاز جو ہے وہ نیکسٹ ویک سے ہو رہا ہے، 9 سپٹمبر سے ہو رہا ہے.
اب یہ جو ہو رہا ہے نا کہ قاضی صاحب کیونکہ قاضی صاحب کو بھی اب یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ ان کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتی اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت نمبر گیم پورا نہیں ہے. لیکن ایک حیران کن بات ہے جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اچھا آپ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے, ابھی تک تو نہیں دے رہے, ابھی تک کا کیا مطلب ہے کہ ابھی تک نہیں دے رہے. اچھا تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی اگلے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے, تو ہاں اب تک کی پوزیشن یہی ہے کہ وہی ہوں گے, تو اس سے پھر ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے 9 سپٹمبر کو عدالتی سال کے آغاز پر انہوں نے اسپیچ کرنی ہے. ہر چیف جسٹس پاکستان جو ہوتا ہے وہ 9 سپٹمبر کو یا سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں پہلے جو منڈے ہوتا ہے اس میں جب عدالتی سال کا آغاز ہوتا ہے تو چیف جسٹس جو ہیں, بلکہ میں ابھی تاریخ دیکھ بھی لیتا ہوں کہ یہ کس تاریخ کو جو ہے یہ عدالتی سال کا آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو عدالتی سال کا یہ جو آغاز ہے اس میں یہ ہے کہ ہاں 9 سپٹمبر کو ہی ہو رہا ہے. تو 9 سپٹمبر جو ہے وہ دن ہے جب عدالتی سال کا آغاز ہوگا. اچھا 9 سپٹمبر کو کیا ہوگا؟ تمام ججز موجود ہوں گے سوائے منصور علی شاہ صاحب کے, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب بیرون ملک ہیں. سپریم کورٹ کے تمام جو ہے وہ کتنے اب ہو گئے 18 ججز, 19 ہیں ٹوٹل. منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مسرت ہلالی صاحب بیمار تھے, وہ سجاب ہو کے آئی ہیں یا نہیں آئیں. تو تمام 18 ججز ایک کو چھوڑ کے منصور علی شاہ صاحب کو یہ 18 ججز کورٹ روم میں موجود ہوں گے. 18 کرسیاں لگائی جائیں گی, فل کورٹ بیٹھے گی. اور اس دن یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ بار کا نمائندہ اسپیچ کرتا ہے, پاکستان بار کا نمائندہ اسپیچ کرتا ہے, اٹارنی جنرل پاکستان اسپیچ کرتے ہیں, اور اینڈ میں چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ اسپیچ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو 9 سپٹمبر کو اسپیچ کریں گے اس میں سب سے امپورٹنٹ معاملات 4-5 ہیں جن کے اوپر ان کو لوگ سننا چاہیں گے. باقی تو ان کی جو کارکردگی ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ 60,000 کے قریب پینڈنگ کیسز ہو گئے, کچھ نہیں کیا انہوں نے, اور وہ کچھ اور کاموں میں لگے رہے. جو سنیں گے لوگ سننا چاہیں گے وہ یہ سننا چاہیں گے کہ وہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے معاملے پر کیا کہتے ہیں, وہ 6 ججز کے خط کے معاملے پر کیا کہتے ہیں, وہ عدلیہ کے اندر مداخلت کے والے سے کیا کہتے ہیں. پہلے تو کہتے تھے میرے دور میں کچھ نہیں ہوا, اب تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ ان کے دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے, بلکہ ان کا دور پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے. عدلیہ میں مداخلت, انسانی حقوق کی پامالیوں, جبری گمشدگیوں کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ کسی چیف جسٹس پاکستان کے ٹینیور میں اتنی زیادہ اسلام آباد سے جبری گمشدگیاں ہوئی ہوں جو قاضی فائز صاحب کے دور میں ہوئی ہیں. اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, لیکن بلوچستان کے حالات اور صورتحال آپ کے سامنے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب کو 9 سپٹمبر تک یہ کلیئرٹی آ گئی کہ انگور کھٹے ہیں اور ان کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی, تو بالکل وہ 9 سپٹمبر کو یہ اناؤنس کر سکتے ہیں اور بڑا وہ کہہ سکتے ہیں کہ باتیں چل رہی ہیں میری ایکسٹینشن کی اور یہ وہ, اور میں نہیں لوں گا, یہ حکومت کر بھی دے آئینی ترمیم قانون سازی جو بھی کر دے میں نہیں لوں گا, میں 26 اکتوبر کو چلا جاؤں گا, یہ وہ اعلان کر بھی سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہی ہوگا کہ آیا وہ یہ اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا وہ آخری ٹائم تک اس امید میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ ایکسٹینشن ان کی ہو جائے, اور وہ شاید ریویو کا انتظار کریں کہ ریویو میں شاید ججز کچھ اپنا ویو تبدیل کر لیں یا ان سے ویو تبدیل کروا دیا جائے, تو پھر اکثریت نون لیگ کو مل جائے, حکومت کو مل جائے, شریف خاندان کو مل جائے, اور وہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں. کیونکہ اس وقت پاگل پن کی حد تک جو ہے وہ ایک گروپ ہے جو لگا ہوا ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے, ان کی ایکسٹینشن ہو جائے. تو یہ کوششیں تو ہو رہی ہیں, لیکن ابھی تک وہ کوششیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا 9 سپٹمبر کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اسپیچ وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ وہ اپنی کارکردگی 1 سال کی کیا بتاتے ہیں, اور کیا وہ یہ بتائیں گے کہ میں نے 8 فروری کے انتخابات کروائے, اور 8 فروری کی جو میں نے انتخابات کروائے اس میں بدترین پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کروائی, میں نے 17 سیٹر پارٹی کو اقتدار دلوایا, میں نے جو کمیشن آف انڈیا ہے اس کے بیان پر کوئی تحقیقات نہیں کروائیں, میں نے اسکندر سلطان راجہ کو سپورٹ کیا, میں نے ری کاؤنٹ کے نام پہ نون لیگ کو سیٹیں دلوائیں, میں نے ٹریبیونلز والا معاملہ سسپینڈ کیا ہوا ہے تاکہ ٹریبیونلز کام نہ کر سکیں اور مینڈیٹ پی ٹی آئی کو واپس نہ مل جائے. میرے دور میں کیا وہ یہ بتائیں گے کہ میرے دور میں میرے پچھلے 1 سال میں عمران خان کو بند کمروں میں 4 سزائیں ہوئیں, فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پامال کیا گیا, کیا وہ یہ بتائیں گے, کیا وہ یہ بتائیں گے کہ پوری دنیا کرٹیسائز کر رہی ہے, پوری دنیا سے تنقید ہو رہی ہے, کیا وہ یہ بتائیں گے کہ میں جس حکومت کو اقتدار میں لایا ہوں اس کی وجہ سے پاکستان بدترین بحران کا شکار ہے, پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی ہیں, بنیادیں ہل گئی ہیں. کیا وہ یہ بتائیں گے کہ کتنے لاکھ لوگ میرے چیف جسٹس پاکستان بننے کے بعد پاکستان چھوڑ چکے ہیں, کیا وہ یہ بتائیں گے کہ کتنے لاکھ لوگ پاسپورٹ اپلائی کر چکے ہیں, کیا وہ یہ بتائیں گے کہ سروس کیا کہہ رہے ہیں, کیا وہ یہ بتائیں گے کہ کانگریس نے اپنی
اپنی قرارداد میں کیا کہا ہے؟ کیا وہ یہ بتائیں گے کہ یو کے پارلیمنٹرینز نے کیا کہا ہے؟ کیا وہ یہ بتائیں گے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ اوورسیز پاکستانی کو اعتماد کیسے کم ہو گیا؟ کیا وہ یہ بتائیں گے کہ ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ کیا وہ یہ بتائیں گے کہ ہر 10 میں سے 9 لوگ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے پریشان ہیں؟ کیا وہ یہ بتائیں گے کہ ان کو چیف جسٹس بنے ہوئے جو عرصہ ہوا ہے اس میں کتنے لوگ خودکشیاں کر چکے ہیں؟ کیا وہ یہ بتائیں گے کہ اس پچھلے 1 سال میں کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو برائے فروخت کے اشتہارات لگائے ہیں؟ کیا وہ یہ بتائیں گے کہ ان کے اس پچھلے 1 سال میں کتنے صحافی جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، کتنے لوگ اغوا ہوئے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں، کیا وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں بتائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں 9 سپٹمبر کو ہی ملے گا۔ بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی قیمتی وقت اور قیمتی آرا کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ پہلے میں آپ کو کورٹ کا بتا دوں، آج جو کیس چل رہا ہے 37 دن ہو گئے۔ جج صاحب 4 دفعہ انہوں نے ڈیٹ دی ہے بیل ہیئرنگ کی، توشہ خانہ ٹھیک ہے، اور جج صاحب اس سے بھاگ رہے ہیں، اور ہمارے جو لائرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو القادر ہیں، جو جج صاحب ناصر جاوید صاحب جو سزا دینا چاہتے ہیں، ہمارے لائرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ یہ کیس بیل سنیں۔ جج صاحب بیل سے بھاگ رہے ہیں، ہمارے لائرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ القادر پہ جو یہ سزا دینا چاہ رہے ہیں وہ اس سے بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کو ڈیلے کریں۔ اس وقت مقابلہ یہ چل رہا ہے، ہمارے لائرز کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں کیونکہ ناجائز اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جج صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بیل نہ سنیں۔ یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا جیل کے کیس کے بارے میں۔ دوسرا اندر ایک وہ جو آپ کے صحافی بھائی تھے انہوں نے آج اعتراض کیا، کل میں نے چینل کے نام لیا، لیکن ہم تو نہ سیاستدان ہیں نہ ہم یہ میڈیا کے بارے میں اتنا سمجھتے، ہم نے جو چیز دیکھی ہم نے آپ بیان کر دی۔ لیکن آج مجھے یہ خوشی ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آج ہمیں یہ خوشی ہوتی کہ آپ اپنے باقی صحافی بھائیوں کے ساتھ اندر آئے ہیں، نہیں لیکن کافی لوگ اندر آج، لیکن پہلے سے 2-3 لوگ بیٹھے تھے تو ان کے اوپر پریشر تو پڑ رہا تھا جو اندر تھے، لیکن ماشاء اللہ میں نے کہا کہ آج آپ اپنے باقی صحافی بھائیوں کے ساتھ آئے تو اچھا لگتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ تیسری بات، عمران خان نے آج بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ سرجانی میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ، اور انہوں نے جو پیغام دے کر بھیجا ہے میں وہ آپ کو پہلے بتا دوں۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو خواتین کا بہت اہم کردار تھا الیکشنز کے اندر، انہوں نے خواتین نے پہل کی، ہمیشہ بڑی جو موومنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر خواتین پہل کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے نکلتی ہیں۔ مائیں کب نکلتی ہیں گھروں سے؟ جب ان کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ جب خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں، اس کا مطلب یہ اسی کو انقلاب ہے، وہ گھروں سے نکل کر آتی ہیں۔ اور ان خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا 9 مئی کو، ہم یہ کبھی نہ بھولیں، ان خواتین نے وہ ظلم برداشت کیا، انہوں نے اس کا سامنا کیا، اور اس کے باوجود یہ خواتین کھڑی رہیں، اور میرے ساتھ اس وقت جن کا بہت جن کے اوپر ہمیں فخر بھی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جو اگزامپل ہے عالیہ حمزہ، جنہوں کے ساتھ ایک جیل نہیں کتنی جیلوں میں سے گزری ہیں، لاہور میں تھی، پھر ان کو لے گئے سرگودا جیل، پھر اس کے بعد لے گئے گجرانوالہ، اور گجرانوالہ سے بھی ان کا ارادہ تھا، پولیس آ کے باہر کھڑی تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ گجرانوالہ سے ان کو کہیں بلوچستان یا سندھ لے جائیں۔ یہ اس قسم کی جو ظلم ہو رہا تھا، یہ انہوں نے وہ بھی برداشت کر کے جب باہر آئی ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تک ان کو دھمکیاں نہیں مل رہی، آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہو رہا، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پیچھے وہ کیا کہتے ہیں ایجنسی کی گاڑیاں نہیں پھرتی۔ آپ کے سامنے خواتین کھڑی ہیں، آج بھی ہم کھڑے ہیں، ہم انشاءاللہ 8 فروری کو بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے، ہم خواتین آگے، ہم مائیں نکلیں گے، ہم اپنے بچوں کے لیے
सितंबर के लिए 8 फरवरी देखिए मेरी बात सुने, 8 फरवरी हमें कभी नहीं भूल सकते। 8 फरवरी का ही ये अब सुनामी में कहने लगे, 8 फरवरी की सुनामी है जो 8 सितंबर तक पहुंच चुकी है। आज इमरान खान ने भी यही कहा था, उन्होंने कहा आपने 8 फरवरी को जरूर निकलना, तो हमने उनको करेक्ट किया कि आपने आज 8 फरवरी कह दिया सितंबर को, लेकिन समझने की एक ही चीज है, महीने बदल गए लेकिन एक ही बात आ गया, वो शुरुआत थी, ये अगला फेज आ गया। आपने समझा नहीं कि जब ये माएँ निकली हैं, पहले भी निकली थी, आपने इस पे इतनी जुल्म किया कि आइंदा कभी कोई खातून घर से ना निकले। हम फिर निकलेंगे, हम आएंगे 8 सितंबर को, हम समझाने में भरपूर हिस्सा लेंगे, हम अपने हक के लिए खड़े होंगे। इमरान खान ने फिर से कहा है सब निकले अपने हक के लिए निकले, जो आगे हमारी इकोनॉमी का हाल होने जा रहा है, क्योंकि आज आप नहीं खड़े होंगे कल आपको पता नहीं है कि ये मुल्क कितनी मुश्किलात में जाने वाला है। ये जो कर्जे ले रहे हैं या आपने और हमने इनको वापस रखना है, ये अपना जो कहते हैं लाइफस्टाइल है वो खत्म नहीं कर रहे हैं। जब इनका लाइफस्टाइल, इनका रहन सहन, हमने उसका कर्जा बर्दाश्त किया, तो इसलिए फिर से कहने लगे, मैं सारी खवातीन को कह रही हूँ, आपने 8 फरवरी को जरूर निकलना इंशाल्लाह। फरवरी नहीं कभी भूलेगा, 8 सितंबर को जरूर निकलना है। अब मैं चाहूंगी कि आलिया हमजा कोई बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, मैं तेरी इबादत करती हूँ और तुझसे ही मदद मांगती हूँ। यही था वो शऊर जो मेरे लीडर इमरान खान ने 54% पॉपुलेशन खवातीन की क्या, अब तो हर जवान हमारी तहरीक का हिस्सा है, हर पूरा हर पाकिस्तानी 25 करोड़ आबाद। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी कौम की माओ, बहनों, बेटियों से मुखातिब हूँ। मैं इसलिए मुखातिब हूँ कि मेरे लीडर का पैगाम जो उनकी बहन लेकर हम तक आई है, वो यही हमें बताता है कि जब भाई जेल में गया तो सबसे आगे उसकी बहन खड़ी हुई, कहती रही सियासत में मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी मेरे लिए हर दम आगे है। उसके हर केस की पेशी से लेकर ये यहाँ पर आपको नजर आई, जबकि जलसों में ये आपको किसी स्टेज पर, किसी ओहदे पर कहीं नजर नहीं आई, आम लोगों के साथ नीचे नजर आई। क्या हुआ, जब भाई की जान को खतरा लाहक हुआ तो बहन निकली। जब मैं जेल में थी तो मेरी बेटियां मेरी कैंपेन करने निकली। यही वो पैगाम था जो हम अपनी माओ, बहनों, बेटियों को देना चाहते हैं कि मुश्किल वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे आन पहुंचा है। तहरीके आजादी की जो जिद्दोजहद थी ना, उसमें खवातीन ने रोल प्ले किया था। अब पाकिस्तान बचाने की तहरीक शुरू हो रही है। जेलों में रखा गया, हमारी खवातीन ने जिस अंधा पेशानी से सब कुछ बर्दाश्त किया और आज भी बर्दाश्त कर रही है। मुझे एक बात बता दे, हर औरत का कॉन्ट्रीब्यूशन है, पाकिस्तानी हर औरत का कॉन्ट्रीब्यूशन है जो 8 फरवरी को वोट के लिए निकली थी। उसे ये पता था कि शायद उसका वोट जाया चला जाए, लेकिन उसने कहा मैं अपना हक अदा करूंगी। तो मैं कहती हूँ अपनी माओ को, मैं कहती हूँ अपनी बेटियों को, मैं कहती हूँ अपनी बहनों को, अब आए, अब ये वक्त है। हमें पाकिस्तान को बचाना है तो खान को लेकर आना है, हमें इस मुल्क को बचाना है तो हमें खान को रिहा कराना है। आज हमारा लीडर अपने मुंह से कभी हमें ये नहीं कहेगा कि हम उसकी रिहाई की तहरीक चलाएं, वो आज भी यही कहेगा कि मैंडेट चोरों के खिलाफ आवाज उठाएं, मेरी अदलिया को आजाद कराएं, इन कब्जा चोरों से मुल्क को बचाएं। वो अपनी बात नहीं करेगा, लेकिन उसकी ये जो कैद है, जो उसके बच्चों से दूरी है, उसके घर वालों से दूरी है, जो कैदों बंद की सोबतें वो बर्दाश्त कर रहा है, आम कैदियों वाली भी सहूलियात उनको मयसर नहीं है। तो अब तो ये फर्ज है इस कौम पर, इस कुर्बानी का हक अदा करना है हमने, और इस कुर्बानी का हक तभी अदा होगा 8 सितंबर आप सब ने निकलना है, और उसके बाद अब तहरीक का ऐलान होगा पाकिस्तान बचाने का और पाकिस्तान खान को बचाने का।